السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 111 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ پہلے اس کی ٹرانسلیشن لکھیں، لفظی ترجمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لفظی ترجمہ لکھیں آیت نمبر 111۔ وا اور من جو یکسب کمائے، اسمن کوئی گناہ، فَإِنَّمَا تو انما صرف، یکسبہ یکسب وہ کماتا ہے، ہو اسے، یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ کماتا ہے اسے، علی پر، نفس ہی نفس جان ہی اپنی جان پر یا اپنے نفس پر، وا اور کانا ہے، اللہ اللہ، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ وا اور من جو یکسب کمائے، خطیئاتن کوئی خطا، او یا اسمن کوئی گناہ، ثم پھر، یرمی تہمت لگا دے، بہی اس کی، بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو قد تحقیق یا یقیناً، احتمل اس نے لادا، بہتانن بہتان، وا اور اسمن گناہ، مبینن کھلا، وا اور لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، علیکا علی پر، کا آپ پر، اللہ کا فضل ہوتا آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم، وا اور رحمتہ رحمت اس کی، ہو اس کی، اور رحمت اس کی، لحمت لا یقیناً، حمت ارادہ کیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ یا ایک جماعت نے، منہم من سے، ہم ان میں سے، ان کے، یضلوکا یضلو وہ گمراہ
کر دیں کا آپ کو، کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو، وا اور ما نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر یا سوائے، انفسہم انفسا نفس، ہم اپنے نفسوں، وا اور ما نہیں، یدرونکا یدرون وہ بگاڑ سکتے یا ضرر پہنچا سکتے کا آپ کو، وما یضرونکا اور نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا، یا نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من سے شیئن کچھ بھی، یعنی کسی بھی چیز سے، وا اور انزلہ نازل کی، اللہ نے، علیکا علی پر کا آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت وا اور الحکمت حکمت، وا اور علمکا علمہ سکھایا، کا آپ کو اور سکھایا آپ کو، ما جو لم نہیں، تکن تھے، تعلم آپ جانتے، تا ہے آپ کے لیے آپ جانتے، وا اور کانا ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکا علی پر کا آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم، عظیمہ بڑا، لا نہیں، خیرہ کوئی بھلائی، فی میں، کثیر اکثر، من سے، نجواہم نجوا سرگوشیاں، ہم ان کی سرگوشیوں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر، من جو، امرا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، خیرات کا، او یا معروف اچھی بات کا، او یا اصلاح اصلاح کرنا، بینا درمیان، الناسی لوگوں، یعنی لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، وا اور من جو، یفعل یہ کرے، یفعل کرے، ذالک یہ، اور جو کرے یہ،
ابتغاء حاصل کرنے کو، مردوتی رضا اللہ کی رضا حاصل کرنے کو، فسوف فا تو، سوف ان قریب، نؤتی ہم دیں گے، ہی اس کو، شروع کا جو نون ہے اس کا مطلب ہے ہم دیں گے اس کو، اجرن اجر یا ثواب، عظیمن بڑا۔ چلیں جی یہاں تک ہم کریں گے 114 تک۔ اب اس کی ہلکی سی ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت ہی سری گناہ کا بوجھ لے لیا۔ تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی جرم کیا، اور پھر یہ کرنے کے بعد اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی، تو اس کا گویا بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ اس نے سمیٹ لیا۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اسی جو پچھلا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے یہودی والا، اسی زمرے میں بات ہوئی ہے کہ یہودی جو تھا وہ تو بے قصور تھا، اور جو منافق لوگ تھے جنہوں نے اصل میں یہ گناہ کیا تھا، اور انہوں نے اس گناہ کا کیا خود تھا، لیکن اس گناہ کا جو الزام تھا وہ اس یہودی کے اوپر لگا دیا تھا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ ایسا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو یہ تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو اپنی غلطی بہت یہ چیز عام ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا جو بار ہے وہ دوسروں کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ یہ آج کا ایک عام دستور ہے، اور یہ بڑی ہی بزدلی کی علامت ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے غلطیاں، اپنی کی ہوئی خطائیں جو ہیں وہ خود ان کو اون نہیں کرتا، بلکہ آسانی کے ساتھ خود بری الذمہ ہو کر وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ کسی دوسرے کے کندھے میں ڈال دیتا ہے، اور گناہ خود کرتا ہے، اور گناہ کا جو وہ ہے وبال، یعنی گناہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کو بہتان کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو صاحب قرآن ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی ہمیشہ ایڈمٹ کرتے ہیں اور سوری بولتے ہیں، اور غلطی کو مان لینا جو ہے یہ بہت ایک اچھی عادت ہے اور بڑی بہادری کا کام ہے۔ تو یہاں پر ایک یہودی کے کانٹیکسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، اور ایک جنرل بات بھی بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب وہ اس یہودی اور منافق کے مقدمے کی کچھ مزید پہلو کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ وہی واقعہ جو یہودی اور منافق کا چل رہا تھا پیچھے سے، وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے میں حضور سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اللہ کہتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل
اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقوں کا جو گروہ تھا وہ اس پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ کیسے گمراہ کر دے؟ کہ وہ لوگ اس بات پر کمر بستہ تھے کہ آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے آپ سے غلط فیصلہ کروائیں، اپنے آپ کو چھڑوانا چاہ رہے تھے اور خود کیے ہوئے گناہ کا جو بار تھا وہ یہودی پر ڈال رہے تھے، اور ان کا منصوبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا فیصلہ لے لیں کہ جو ان کے حق میں ہو اور جس میں وہ چھوٹ جائیں اور جو یہودی ہے وہ پکڑا جائے، یعنی کہ اصل جو گنہگار ہے وہ چھوٹ جائے، اصل مجرم چھوٹ جائے، اور اس کا جو وبال ہے وہ ایک ایسے انسان پر ڈال دیا جائے کہ جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ آپ سے یہ غلط فیصلہ کروا دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا جس کو بتاتے ہیں اتنا ہی علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اور چور یعنی وہ جو چور منافق تھا اور اس کا جو خاندان تھا وہ اصل میں تو وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، بس یہ تھا کہ وہ آپ سے ایک غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ان کی تمام چالوں سے ان کی تمام چالیں کھول کر آپ کو بتا دیں، آپ کو ہم نے بتا دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ چاہ تو وہ رہے تھے یہ غلط قدم اٹھانا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سازش جو تھی اس کو بے نقاب کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور یہ تو اس پھر وہی یہودی کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی، لیکن ہم نے وہی بات ہے کہ قرآن پاک تو سب لوگوں کے لیے، ہر آیت جو ہے وہ ہر پڑھنے والے سے مخاطب ہے، تو ہر بندے کے لیے یہاں پر کیا بات آ گئی کہ اگر اللہ کا ساتھ ہو تو کسی کی سازش یا نقصان جو ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جن آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اور اسی طرح سے اگر تمام انسان اور جن آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پہ اگر انسان کا یقین ہو تو انسان بہت ساری مسائل سے نکل آتا ہے، کہ جب اللہ کی ذات پر توکل کر لے انسان، اور نقصان پہنچانا فائدہ پہنچانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان، کوئی سازش، کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ تو یہ جیسے کہ اس معاملے میں بھی آپ نے دیکھا اور آگے بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کر کے دشمنوں کے راز فاش کر دیتے تھے۔ اور پھر جو یہ آیا یہاں پر آگے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ یہ بھی چیز وہی آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو نے آپ پر کتاب نازل کی، حکمت، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی، اور حکمت نازل فرمائی، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ دین کی سمجھ،
دانائی، یہ سب حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے، وہ کچھ بتایا جو کہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا جی، آگے ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی جو سرگوشیاں ہیں ان میں اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی یہ جو منافق یہاں پر، اب یہاں اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو منافق تھا اور اس کے خاندان والے تھے، انہوں نے ایک پلان بنایا اور سرگوشیاں کی کہ کس طریقے سے وہ اپنے سر پہ لگا ہوا الزام یہودی پر ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سرگوشیاں ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یہ منافقین کی منفی سرگرمیوں کی طرف اصل میں اشارہ ہے، کہ ایک تو یہ اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں، اور جنرلی بھی منافقین جو تھے وہ اس طرح کی سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدگی میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے تھے، دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا اور اشاروں کے ذریعے سے ان کے بارے میں بات کرنا۔ تو یہ سب کچھ کرنے سے جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ نہ بھی ہو رہی ہو۔ اسی لیے سرگوشیوں سے منع کیا گیا کہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو کانوں میں باتیں مت کرو، کہ سامنے والے جو ہوں گے ان کے دل میں خواہ مخواہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے سرگوشیاں جو ہیں ان سے منع بھی کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اس میں کوئی خیر یا بھلائی کی بات نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، سوائے یہ کہ کوئی صدقے کی تلقین کرے، یعنی خیرات دینے کی یا نیکی کی، یا پھر لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرنے کی، معاملات کو درست کرنے کی، یعنی کہ جو سرگوشیاں کرنا ہوتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس سے منع کیا گیا، سوائے اس کے کہ اگر وہ سرگوشیاں یا وہ جو کانوں میں خاموشی کے ساتھ باتیں کرنا ان تین وجوہات کی بنا پر ہوں، تو وہ یہ تین وجوہات کی بنا پر کی گئی سرگوشیاں جو ہیں ان میں خیر ہے اور ان کی اجازت ہے۔ تو خیر والی سرگوشی کیا ہو سکتی ہے کہ خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر اس کو صدقہ خیرات کی تلقین کی جائے، بھئی دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، وہ فلاں شخص جو ہے میں اس کو پرسنلی جانتی ہوں، وہ ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں، تو یہ سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ پھر کسی بھی بھلائی کے امور میں صلاح مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی نیکی کی بات کسی کو بتانی ہو، یا دو فریقین میں صلح صفائی کرانے کے لیے جو ہے وہ سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں، خاموشی سے باتیں کی جا سکتی ہیں، ان تین چیزوں میں اس چیز کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک کو علیحدگی میں لے جا کر پہلے اس کی ساری بات سنیں، پھر دوسرے کے پاس جائیں علیحدگی میں اور اس کو وہ ساری بات بہتر طریقے میں کر کے بتائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کر کر ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کرانا، تو اس طرح کی جو گفتگو ہے خاموشی سے، وہ اس کے کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس میں پھر کچھ احادیث بھی آتی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کے درمیان بجائے اصلاح کرنے کے دوریاں ڈالتے ہیں، اور دوریاں ڈالنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو بالکل ہی الٹا حساب چل رہا ہے، سگے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں چلنا چاہیے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور نماز پڑھنے والے کا غصہ خود بخود 3 دن کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اتنا لمبا چلتا ہی نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرتے جو کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے وہ بہت نیک اعمال کر رہا ہے لیکن آپس میں وہ لڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو ان کے وہ اعمال ان کے نہیں ان کو بدلہ ملتا ہے اور ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کی نماز قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ڈرانے والی احادیث ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اس طرح کے کاموں سے بچتے رہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور جو شخص اس طرح کی سرگوشیاں کرے گا، یعنی یہ جو پیچھے تین سرگوشیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا ایسا تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ یعنی یہ تینوں کام، صدقہ اور اچھی نیکی کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ یعنی اس کے دل میں نہ کوئی شہرت حاصل کرنے کی ہوگی، نہ کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی طلب ہوگی، بلکہ صرف یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں باتیں بہت اچھی بتائی گئیں ہمارے لیے، اور پیچھے جو واقعہ تھا وہ یہودی اور منافق والا تھا، اور اس واقعے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جو بھی جھوٹ تھا وہ کھول کے بتا دیا گیا انہی آیات کے ذریعے، اور بہت سارے ایسی باتیں بتا دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے تھرو ہمیں بھی، کہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کے کاموں سے بچیں، اور جس طرح سے قرآن نے حکم دیا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔